تاریخ انسانی کی ایک ایسی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت جس کے حسن و جمال کے چرچے پورے عرب کے اندر مشہور تھے اور جو بے انتہا کرشمات کی حامل تھی، اور ایسی دیوی جو سیاہ و سفید کی مالک تھی، اور تاریخ انسانی کا ایک ایسا شخص جس کے اخلاق و کردار اور حسن و سیرت کے چرچے پورے عرب کے اندر مشہور تھے، اور جس کے ہم پلہ نکاح کے لیے کوئی بھی عورت موزوں نہیں سمجھی جاتی تھی، اور جو آنے والے حاجیوں کا خدمت گزار بھی تھا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ یہ حسین و جمیل لڑکی اور باکردار لڑکا جن کا ذکر قرآن مجید میں لات اور عزا کے نام سے آیا ہے، وہ دونوں کون تھے، اور اہل عرب ان کی قسمیں کیوں کھایا کرتے تھے، اور عرب کے لوگوں نے ان کی پوجا کب اور کیوں شروع کی تھی۔ آپ سب ناظرین سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ نجم میں ارشاد فرماتا ہے، افرأیتم اللات والعزی، اے محبوب کیا آپ نے لات اور عزا کو بھی دیکھا ہے؟ دوستو، عرب کے لوگ بتوں کی پرستش میں ڈوبے ہوئے تھے، اور مشرکین مکہ کے دو بڑے بت تھے، ایک کا نام لات اور دوسرے کا نام عزا تھا۔ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ لات خوشحالی، زرخیزی اور خوبصورتی دیتا ہے، اور عزا جسے کفار خدا کی بیٹی بھی کہتے تھے۔ کفار کا ماننا تھا کہ عزا سیاہ و سفید کی مالک ہے، دن رات کو بدلنا اور موسمی تبدیلیوں کا کام بھی عزا کے سپرد ہے، اور بات بات پر لوگ لات اور عزا کی قسمیں کھایا کرتے تھے، کیونکہ ان لوگوں کے درمیان لات اور عزا کی پاکیزگی اور اخلاق و کردار بہت زیادہ مشہور تھا۔ دوستو، کاہن اور نجومی لات اور عزا کا نام لے کر خوب پیسے بناتے تھے۔ ناظرین، عرب کے اندر ایک مشہور اور نیک سیرت آدمی تھا جس کا نام لات تھا۔ چونکہ مکہ میں لوگ زیارات کے لیے آتے تھے، اس لیے آئے گئے مہمانوں کی خاطر مدارت کرنے کے لیے وہ ان کو ستو پلایا کرتا تھا۔ وہ بہت ہی رحم دل انسان تھا اور ہر کسی کی مدد کرتا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4859 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل ہے کہ لات ایسا شخص تھا کہ جو حاجیوں کے لیے ستو گھولتا تھا۔ دوستو، یہ بات بھی جان لیں کہ اسی زمانے میں عزا نامی ایک نیک اور شریف لڑکی تھی۔ عزا کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ اللہ کی بیٹی ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ طائف کے لوگوں کو ایک ویران مکان سے ملی تھی اور اس کے والدین کا کسی کو بھی علم نہ تھا۔ دوستو، جب وہ جوان ہوئی تو انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، لہذا جو کوئی بھی مرد اس کو بری نظر سے دیکھتا تو وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جایا کرتا تھا۔ دوستو، جب ان دونوں کے چرچے پورے عرب کے اندر مشہور ہوئے تو مکہ اور طائف کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ لات اور عزا کی شادی کرا دی جائے۔ پھر باہمی مشاورت کے بعد ایسا ہی طے پایا، چنانچہ فیصلے کے مطابق لات اور عزا کی شادی کرا دی گئی۔ پھر شادی کے بعد وہ اپنے گھر چلے گئے۔ پھر اس کے بعد سے لوگوں کو آج تک کبھی بھی نہ مل سکے۔ لات کے چاہنے والے یہ کہنے لگے کہ لات اور عزا ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے، جبکہ عزا کے چاہنے والے یہ کہنے لگے کہ عزا کو کبھی کسی مرد نے ہاتھ نہ لگایا تھا، اسی لیے اس کی اس پاکیزگی کو ہمیشہ کے لیے بچا لیا گیا ہے۔ دوستو، پھر اس کے بعد سردار عمر بن لہی نے لوگوں کے رویوں کو دیکھتے ہوئے ان دونوں کے بڑے بڑے بت بنا دیے۔ اب جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا تو لوگ ان کے سامنے منتیں مانگنے لگے، اور ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ لوگ ان کے سامنے اپنی قربانی پیش کر کے ان کی پوجا کرنے لگے۔ ناظرین، ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لات پر طائف میں آباد قبیلہ بنو ثقیف حق رکھتا تھا، اور اس سے ہونے والی آمدنی بھی انہی میں بڑھتی تھی۔ اور عمر بن لہی نے بنو کنانہ اور قریش سے کہہ دیا تھا کہ تمہارا رب سردی کے موسم میں طائف میں لات کے پاس اور موسم گرما میں عزا کے پاس رہتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس لیے لوگ ان دونوں کی تعظیم کیا کرتے تھے اور ہر ایک کے لیے ایک حجرہ بنا دیا تھا، اور جس طرح کعبہ شریف کو قربانی کا جانور بھیجتے تھے، اسی طرح ان دونوں بتوں کو بھی قربانی کے جانور بھیجے جاتے تھے، جن کو وہاں پر لے جا کر بھینڈ چڑھا دیا جاتا تھا۔ اور لات کو خدا کا بیٹا اور عزا کو نعوذ باللہ خدا کی بیٹی کہا جاتا تھا۔ دوستو، فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں بتوں کو ختم کروا دیا تھا، جبکہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لات کے بت کو توڑنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا، جنہوں نے لات کے بت کو توڑ کر وہاں پر مسجد طائف بنا دی تھی۔ اور اسی طرح عزا کے خاتمے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ اس واقعے کو علامہ آلوسی نے اپنی کتاب تفسیر روح المعانی میں اس طرح لکھا ہے کہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بطن نخلا کی جانب بھیجا کہ وہ وہاں پر جائیں اور عزا نامی بت کو توڑ کر آئیں۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہاں سے روانہ ہوئے، اور چلتے چلتے جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر آپ نے ایک درخت اور حجرہ پایا۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو کاٹ دیا
और उस हुजरे को तोड़ फोड़ दिया और उसी को उज़्ज़ा समझा। चुनांचे आप ये तमाम काम करके जब वापस आए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे दरियाफ्त फरमाया, जिस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम दोबारा वापस जाओ, उज़्ज़ा का बुत उसी तरह से अपनी जगह पर कायम है। चुनांचे हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु दोबारा उज़्ज़ा के बुत को तोड़ने के लिए तशरीफ़ ले गए और बराबर चौकन्ने रहे। नाज़रीन मोहतरम, जब मुजावरों ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा तो पहाड़ों पर फैल गए और कहने लगे, उज़्ज़ा उज़्ज़ा। कि यकायक हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने एक सियाफाम और काली कलोटी औरत ज़ाहिर हुई, जिसके बाल बिखरे हुए थे और वो बरहाना बदन थी। चुनांचे जैसे ही उसने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा तो वो अपने मुंह और सर पर खाक उड़ाने लगी। चुनांचे हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु उसकी जानिब तलवार लेकर बढ़े और आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी तलवार के एक ही वार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिस पर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु वापस तशरीफ़ लाए और आकर इस सारे मामले की हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ वही औरत उज़्ज़ा थी जो कि एक बुत के अंदर दाखिल होकर अपनी पूजा करवाया करती थी। दोस्तों, इस तरह से मुशरिकीन के दो बड़े बुतों यानी लात और उज़्ज़ा को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया और मक्का की पाक सरजमीन को बुतों की निजासत से हमेशा हमेशा के लिए पाक कर दिया गया। दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को भरपूर लाइक और शेयर करें, और अगर आप मुस्तक़बिल में भी ऐसी मालूमाती वीडियो से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आप तक मुस्तक़बिल में भी इस्लामी, तारीख़ी और दुनिया भर की दिलचस्प मालूमाती वीडियोज़ के नोटिफिकेशन बर वक्त पहुँच सके। इजाज़त दीजिए हमें, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो।